الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سورہ نحل کا باقی حصہ کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز قرآن مجید کی کافی مشہور آیت سے ہوا ہے جو اکثر خطبہ جمعے میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور احسان کا اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کا، اور تمہیں روکتا ہے فحش کاموں سے، برے کاموں سے اور بغاوت کے کاموں سے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ پھر فرمایا گیا اپنے عہدوں کو پورا کرو اور جو عہد تم نے اللہ سے باندھا ہے اسے پورا کرو، اور جو عہد تم کرتے ہو اس کا پورا پاس و لحاظ رکھو، ایسا نہ ہو کہ اپنے عہد کو توڑ ڈالو۔ تمہارا معاملہ اس عورت کے جیسا نہیں ہونا چاہیے، مثال دی گئی، اس عورت کی طرح نہیں ہونا چاہیے جس نے محنت سے سود کاٹا پھر اس کے بعد آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ہاں، جو بات تم بغیر کسی یوں ہی کہہ دیتے ہو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا، لیکن وہ بات جو تم عمدن کہتے ہو اللہ اس پر گرفت کرتا ہے اور اس کی باز پرس تم سے ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھیں شیطان سے پناہ مانگ لیا کریں، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود سے پناہ مانگ لے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اس لیے ہم لوگ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں۔ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک شخص پڑھاتا ہے، اور جس شخص کے تعلق سے وہ کہتے ہیں وہ تو اجمی ہے اور یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو کچھ حرام کیا ہے وہ یہ ہے کہ مردار، سور کا گوشت، خون اور وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے، باقی سب چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حلال فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث و مباحثہ کرو اچھے طریقے سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس طرح سورہ نحل اب ختم ہوا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سورہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے اس وقت یہ سورہ نازل ہوا، اور یہ آخری سال تھا مکے کا، سخت حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آسمانوں کی سیر کرائی اور معراج کرائی، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا، اور اس میں وہ 14 اصول بتائے گئے جس پر آگے چل کر اسلامی ریاست کی بنیاد پڑنے والی تھی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑنے والی تھی۔ پھر اس کے بعد اور بہت سی باتیں ہیں، آئیے کچھ اس سورہ کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا، الذی بارکنا حولہ، کہ اسے ہم نے بابرکت بنایا، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ تمہیں اس کی آیتیں دکھائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور اس وقت انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ بہت زیادہ فساد پھیلاؤ گے۔ ایک وقت جب انہوں نے فساد پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی قوم کو مسلط کر دیا جو انہیں مغلوب کر دی اور انہیں مار ڈالا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مدد دی، مال اور اولاد سے مدد دی، پھر وہ اپنے دشمن پر قابو میں آئے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ دوسری بار
اب پھر تم سرکشی کر رہے ہو اور اب بھی وقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، کہو کہ وقت عنقریب آ لگا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر ٹھہراتے ہیں، اور انہیں یہ بتا دیں کہ وہ قیامت کے روز زندہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے تعلق سے یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو آپ پورا کا پورا کیوں نازل نہیں ہوا، تو فرمایا گیا کہ اس لیے ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سنائیں اور آپ کو کی رہنمائی ہم کر سکیں۔ پھر اس کے بعد وہ 14 اصول بیان کیے گئے جو مختصر ہم آپ سے بیان کریں گے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھے ہو کر رہیں تو ان سے اچھی طرح سے پیش آؤ اور انہیں اف تک نہ کہو، اور فرمایا گیا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ اور اپنی باتوں کو ان کے سامنے ڈال دو اور ان کے حق میں دعا کرو، پروردگار جس طرح انہوں نے رحمت کے ساتھ ہمیں بچپن میں پالا پوسا، تو ان پر رحم فرما، تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیکی کا رویہ اختیار کرو گے تو پروردگار تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، اور یتیم کو اس کا حق دو، مسافر کو اس کا حق دو، اور فرمایا گیا کہ تولو، ناپو اور تولو تو صحیح صحیح ناپو اور صحیح صحیح تولو۔ پھر کہا گیا کسی شخص کو قتل نہ کرو، ناحق کسی کو قتل نہ کرو اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر کہا گیا کہ زنا نہ کرو، وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ بہت ہی برا راستہ ہے جو کوئی اس کو اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ نہ اپنے ہاتھ کو ایسے باندھے رکھو، گردن سے باندھے رکھو کہ کسی کی کوئی مدد نہ کرو، اور نہ اتنا کھلا چھوڑ دو کہ خود ملامت زدہ بن کر رہ جاؤ۔ پھر فرمایا گیا کہ فضول خرچی سے بچو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ عہد کرو تو اسے پورا کرو، اور بتایا گیا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی نصیحت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور باتیں بتائی گئی، اور بات یہ بتائی گئی کہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا، وہ کہتے تھے کافر کہ ہم تمہاری بات کو ہرگز، ہم تمہاری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ تم جو ہے آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا نہ دو، یا تمہارے لیے کوئی زمین میں باغات نہ آ جائیں، یا تم جو ہے ایک نہر جاری نہ کر دو، یا پھر یہ کہتے تھے کہ بھئی تمہارے لیے سونے اور چاندی کے ذخیرے کیوں نہیں ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم آسمان میں بھی شگاف کر دو اور تم چڑھتے ہوئے ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور تمہارے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ وہ چیز جو تم پیش کر رہے ہو وہ ہمارے سامنے لا کر پیش نہ کر دو۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں کچھ نہیں، اللہ پاک ہے ان سب باتوں سے، وہ سب چیزیں جس کا مطالبہ تم کر رہے ہو کر سکتا ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اور ان کے اعتراضات کو نوٹ کیا اور بتایا کہ وہ لوگ کس طرح کے بیجا اعتراضات کرتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کچھ نہیں ہے مگر ایک سحر زدہ آدمی ہے، تخلیے میں بات کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اس سورہ میں، اور فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون تو اللہ کی بندگی اختیار کر، تو فرعون نے کہا کہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جادوگری نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اے فرعون تو ایک لعنت زدہ آدمی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اس طرح اس سورہ میں یہ فرمایا گیا۔ آگے چل کر معراج کے تعلق سے پھر تذکرہ ہوا
کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم کتاب نازل کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس کے تعلق سے آپ کی قوم ایک فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے، اور خاص طور پر اس کتاب میں جس درخت کا ذکر کیا گیا جس کے تعلق سے لعنت کی گئی یعنی شجر زقوم، اس کے تعلق سے اور معراج کے تعلق سے یہ لوگ فتنے کا شکار ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو کچھ آپ کے اوپر وحی کی جا رہی ہے اسے بلا کم و کاست لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں اور بہت سی باتیں بتائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی، ربی ادخلنی مدخل صدقیوں، اے میرے پروردگار مجھے تو جہاں بھی لے جا وہاں جو ہے صدق اور سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور میرے لیے اقتدار سے میری مدد فرما۔ اس کے بعد پھر ایک آیت فرمائی گئی کہ اس وقت آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے حالات سخت تھے کہ دین حق غالب ہو جائے گا، لیکن قرآن نے اس وقت اعلان کیا اور ایک 8-9 سال کے بعد یہ چیز بالکل سچی ہو گئی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب 9-10 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی۔ کہا گیا کہ یہ لوگ تم سے روح کے تعلق سے پوچھتے ہیں، کہو یہ اللہ کا حکم ہے اور تم روح کے تعلق سے بہت کم جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر سارے جن اور انس مل کر بھی قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آنے میں مجتمع ہو جائیں تو بھی وہ نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کو پہچانتے ہیں، اور جب وہ اس کو سنتے ہیں تو وہ روتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہاں پر سجدے کی آیت تھی اور ہم نے سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کیجئے، اور آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کو بہت بلند آواز سے بھی نہ پڑھیں اور بہت آہستہ بھی نہ پڑھیں، بلکہ دونوں کے بیچ میں پڑھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کہا کہ کہیے اللہ پاک ہے اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کاف۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ سکھایا لوگوں کو، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرو۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب الکہف کا واقعہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے تعلق سے کیا بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے عرب واقف نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، سورہ کو نازل فرمایا، اور ان کے سوالات کا جواب دیا گیا۔ تو اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور تاکہ خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ ایک بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے اور ان کے آبا و اجداد کے منہ سے نکلا کرتی تھی۔ یہ کچھ نہیں ہے بلکہ وہ باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ان پر بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ غار والے اور کتبے والے اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ ان کا واقعہ ہم تمہیں بیان کرتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے، اور انہوں نے کہا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، اور ہم اس کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تم سے اظہار برات کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی، پروردگار تو ہم پر رحم فرما اور ہمیں جو ہے ہماری مدد فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ پھر اس کے بعد وہ ایک غار میں چلے گئے، اور غار میں جا کر انہوں نے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ورنہ اگر ہم اپنی قوم میں چلے جائیں گے تو وہ زبردستی ہمیں کافر بنا دیں گے اور پھر وہ ہمیں سنگسار کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، اور وہ اس طرح سوئے رہے کہ
کہ غار میں تم دیکھتے تو ایسا لگتا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو انہیں چھوڑ کر، ان کے غار کو چھوڑ کر غروب ہو جاتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر طلوع ہو جاتا ہے۔ غار کے سامنے ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا اور ایک بہت ہیبت ناک منظر تھا، اگر کوئی دیکھتا تو الٹے پاؤں وہاں سے دوڑ بھاگتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں سلا دیا تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کتنے وقت کا شمار کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں وہ 300 سال سوتے رہے، کچھ لوگوں کے خیال میں وہ 309 سال سوتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم میں سے کوئی جائے بازار کو جائے اور کچھ خرید و فروخت کر کے لے آئے، دیکھو یہ سکے لے لے، اور پھر کہا کہ اچھا کھانا حلال کھانا لے کر آئے اور ذرا ہوشیاری سے کام کر لے، کیونکہ اگر ہماری قوم نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور اپنی ملت میں لوٹانے کے لیے مجبور کریں گے یا پھر ہمیں سنسار کریں گے، اور اگر وہ ہم ان کی ملت میں پلٹ گئے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آدمی کو بھیجتے ہیں، شہر کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور شہر کے لوگ آتے ہیں۔ اصحاب الکہف یہ کہتے ہیں کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے اسی حالت میں گزرا ہے جبکہ 300 سال گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ 300 سال لوگ سونے کے بعد اٹھ گئے، اور وہ لوگوں کے غائب ہونے کی خبریں اس قوم کو تھی، وہ قوم آئی اور دیکھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے اصل واقعہ تو یہ ہے، اور اسے یہ سبق لینا چاہیے، توحید کی تعلیم دینی چاہیے، اور اس کے لیے آدمی کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اور سبق لینے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ماننے کے بعد زندہ کرے گا، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ عجیب بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا ہے، یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ ان سے کہو کہ اصل تعداد تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، لیکن جن لوگوں کو اس قوم میں غلبہ حاصل تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے اور انہیں سجدہ کریں گے۔ اس طرح لوگ جو ہے اپنے نیک لوگوں کو خدا بنا لیتے ہیں اور ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ بات کل، تو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات آپ کو کرنی ہو تو یہ کہو کہ انشاءاللہ کہا کرو، اور کہو کہ اگر اللہ چاہا تو میں یہ بات بتا دوں گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مثال یہاں پہ اس سورے میں دی گئی ہے، وہ 2 لوگوں کی مثال ہے، بڑی بہترین مثال ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کے سامنے 2 لوگوں کی مثال پیش کرو، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے باغ عطا کیے تھے، انگور کے باغ تھے اور اطراف سے کھجور کے باغ تھے، اور اس کے درمیان جو ہے کھیتی بھی تھی، اور ان باغوں میں ہم نے نہر جاری کر دی تھی۔ یہ دونوں پڑوسی جب آپس میں ملے تو ان میں سے ایک نے کہا میں تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، اور میں تجھ سے زیادہ مال و اولاد رکھتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی اور مجھے کبھی زوال ہوگا، اور اگر قیامت کی گھڑی بھی آئے گی تو میں وہاں بھی میرا پروردگار مجھے بہت کچھ دے گا۔ تو اس کے ساتھی نے جو اس کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس اللہ سے جس نے تجھے پہلے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا، اور تو مجھے اگر اپنے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر پاتا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بڑھ کر عطا کر دے، اور تیرا پاس مال زیادہ ہے تو یہ ممکن ہے کہ آسمان سے کوئی آفت آ جائے اور تیرا باغ خاکستر ہو کے رہ جائے، یا زمین کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرا باغ خالی ہو جائے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک صبح جب وہ داخل ہوا اپنی جنت میں، اپنے باغ میں، تو دیکھتا ہے کہ باغ اپنے چھتوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کیا ہوتا تو یہ دن نہیں دیکھتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، اسے بیان کیا گیا۔ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو کہ جب انہوں نے کہا کہ پروردگار میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ہمارے ایک بندے کے پاس جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس سے علم حاصل کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اپنے غلام کے ساتھ
تو دریا کا سفر کیے اور غلام کو کہا کہ دیکھو جو ٹفن ہے اس میں مچھلی ہے، اور جب وہ مچھلی دریا میں چلے جائے گی تو اس وقت مجھے بتا دینا۔ لیکن ہوا یہ کہ مچھلی جو ہے عجیب طریقے سے نکل کر وہ دریا میں چلی گئی جیسے کہ اسے سرنگ لگی ہو، اور وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرنا بھول جاتا ہے، اور پھر وہ چلتے گئے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج کے سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے، چلو آؤ اب ہم جو ہے کچھ کھا لیتے ہیں۔ تب اس شخص نے کہا کہ اس وقت وہ چٹان کے قریب ایسا ہوا کہ مچھلی پانی میں چلے گئی تھی اور شیطان نے مجھے بھلاوے میں ڈال دیا اور میں نے آپ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اسی مقام کی تلاش تھی، چلو الٹے پیر چلتے ہیں اور وہاں پر پاتے ہیں۔ تو وہاں جب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس ایک خاص علم عطا کیا تھا حضرت خضر سے۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ساتھ رکھیے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ دیکھیں گے اس پر مجھ سے سوال نہ کرنا۔ یہ قرارداد ہونے کے بعد وہ لوگ جاتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ وہ جاتے ہیں، چلتے ہیں یہاں تک کہ ایک دریا کے پاس جاتے ہیں، اس کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جب کشتی سے اترنے لگتے ہیں تو اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ فوری کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تو غلط کام کر دیا۔ تب حضرت خضر انہیں یاد دلاتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ سوال نہ کریں۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بھول چوک میں میرے سے جو کچھ ہو گیا اس پر گرفت نہ کریں، میرے ساتھ ذرا نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پھر آگے چلنے کے بعد حضرت خضر نے ایک بچے کو دیکھا اور اس بچے کو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ فوراً حضرت موسیٰ ٹوکتے ہیں کہ آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا پاپ کا کام کر ڈالا۔ تو حضرت خضر انہیں یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ سوال نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اگلی بار اگر میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، چلیے میری طرف سے آپ کو یہ عذر مل گیا۔ پھر وہ چلتے ہیں یہاں تک کہ ایک بستی میں جاتے ہیں۔ پھر کھانے کے لیے یہ لوگ بستی والوں سے سوال کرتے ہیں، بستی والے ان دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ حضرت خضر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے، تو وہ اسے چن دیتے ہیں اور اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی، کہ یہ آپ کے اور ہمارے درمیان فراق ہے، اب جدائی ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ اس معاملے میں کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا علم آپ کو نہیں ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ حکمتیں جو اس کام کے پیچھے تھی۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ رہی وہ بات کشتی کی، تو وہ کشتی اب اس ایسے ملک میں جانے والی تھی جس کا بادشاہ ظالم ہے اور وہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ ہم نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دیں، سوراخ کر دیں تاکہ وہ اسے نہ چھینے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وہ لڑکے کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکا جو ہے ایک نیک ماں باپ کا لڑکا تھا، لیکن وہ بڑا ہو کر انہیں تکلیف پہنچانے والا تھا، اس لیے ہم نے اسے مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لڑکا اس کو ان لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ رہی وہ بات اس دیوار کی، تو اس کا قصہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور وہ 2 یتیم بچوں کا وہ خزانہ تھا، اور ان کے باپ جو ہے ایک بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس پر دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ خزانہ نظر نہ آئے، اور بچے جب بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو وہ اپنے باپ کے خزانے کو پائیں۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سبق ہے کہ آدمی کو ایسا لگتا ہے کوئی کام اس کے لیے خراب ہو گیا ہے، لیکن وہ کام اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرے اور یہ سمجھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد ان کا تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کے تعلق سے کیا قصہ ہے، تو بتایا گیا اور اس کو بھی اس انداز میں بیان کیا گیا، جس نے ہمارا بندہ تھا جس نے مشرق اور مغرب سب کو فتح کیا،
لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت مطیع فرمان بندہ تھا، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے پاس چھوٹی سی سرداریاں ملی ہے تو تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ فرمایا گیا کہ ذوالقرنین کے تعلق سے پوچھتے ہیں تو کہو ذوالقرنین پہلے اس نے جو ہے مہم شروع کی مغرب کی طرف، اور جاتے جاتے وہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، اور اس نے وہاں پر ایک قوم کو پایا، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ذوالقرنین تجھے یہ اختیار ہے، چاہے تو ان بندوں پر تو ظلم کر سکتا ہے، چاہے تو انصاف کر سکتا ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ ان میں سے جو بھی ظلم کریں گے ہم انہیں سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف جو اس سے زیادہ سخت عذاب انہیں دے گا، اور جو ان میں سے نیک عمل کریں گے ہم جو ہے انہیں آسان کام دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے دوسری مہم شروع کی، اور وہ چلے سامان و اسباب کو لے لیا اور چلے مشرق کی طرف جا کر دیکھا، اور مشرق کی طرف جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک ایسی قوم پر سورج طلوع ہو رہا ہے، دھوپ سے بچانے کا سامان اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو وہ سب کچھ تھا، اور ذوالقرنین نے انہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد اور تیسری طرف وہ چلے، وہاں پر ایک ایسے قوم کو پایا جو بہت جنگلی قوم تھی، اور اپنی بات کو بھی مشکل سے اپنی بات کو بیان کر سکتی تھی۔ جب وہاں پر وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یاجوج و ماجوج ہمیں ستاتے ہیں اور زمین فساد برپا کرتے ہیں، اے ذوالقرنین تم کچھ ٹیکس لے لو اور ہمیں یاجوج و ماجوج سے بچاؤ۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کچھ ٹیکس نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تم محنت اور مزدوری سے میری مدد کرو۔ پھر اس کے بعد وہ یاجوج و ماجوج جو دو پہاڑوں کے بیچ میں سے نکلتے تھے اس کے درمیان ایک بڑی دیوار انہوں نے بنائی، اور کہا کہ پہلے جو ہے لوہے کو پگھلاؤ، میں لوہے کی چادر ڈالتا ہوں، پھر اس پر سیسا پلاتا ہوں، اور اس طرح ایک مضبوط دیوار بنا دی، اور کہا کہ اب یاجوج و ماجوج اس دیوار کو نہ توڑ سکتے ہیں نہ اسے عبور کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ دیوار اسی وقت تک رہ سکے گی جب تک کہ میرا رب چاہے گا، اور میرا رب اگر نہیں چاہے گا تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا گیا کہ قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ لوگ گتھم گتھا ہو جائیں گے، سمندر کی طرح موجوں کی طرح گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور پھر جو نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور جو برے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا میں بتاؤں سب سے برا آدمی کون ہے؟ وہ جو دنیا میں خراب کام کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم سب کچھ اچھا کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں، اور جب مریں گے تو انہیں اللہ کا عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں بھی تمہاری جیسا ایک انسان ہوں، لیکن میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ وحی نازل ہوئی کہ تم سب کا رب ایک ہی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔